بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹائمز پاکستان. میں ہوں حیدر حیات خان. ناظرین، آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے اندر فائنلی حکومت نے الیکٹورل ریفارمز کا یہ جو بل تھا یہ منظور کروا لیا. بڑی تنقید کی گئی اپوزیشن کی جانب سے اور بڑی ریزسٹ کرنے کی کوشش کی اپوزیشن نے اس کو. کئی دفعہ اندر بھی کاؤنٹنگ کے حوالے سے بھی ایشوز ہوئے. بعد میں پریس کانفرنس کے اندر کہا جی اب ہم اس کو کورٹ میں لے کر جائیں گے، اور پروسیڈنگز کا جو طریقہ کار تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کیا. بہرحال اب ایک حقیقت یہ ہے کہ یہ بل منظور ہو گیا ہے. پہلے اپوزیشن تو اعتراض کر رہی تھی، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کچھ اعتراضات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر آئے تھے. اب بل کی منظوری کے بعد ان اعتراضات کی کیا حیثیت ہے، پروگرام اس حصے میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. اور کیا یہ سسٹم ملک کے اندر الیکشن کا جو انعقاد کا جو پروسیس ہے اس میں بہتری لے کر آئے گا، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور اس کے لیے مجھے خصوصی طور پر ٹیلی فون پہ جوائن کیا ہے افضل خان صاحب نے، سابق ایڈیشنل سیکریٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. افضل خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے، خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ چونکہ الیکشن پروسیس کا حصہ رہے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر، آپ کے خیال میں یہ ای وی ایم جو اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ سولوشن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جینوئن سولوشن ہے جو ملک میں پہلے جس طریقے کے تحت الیکشن کا پروسیس کروایا جاتا ہے یہ بہت بہتر ہے اس سے؟ بات یہ ہے کہ 2013 تک جب میں الیکشن کمیشن میں تھا تو یہ ہمارا مطالبہ تھا کہ ای وی ایم کو انٹروڈیوس کیا جائے، اس لیے کہ ہم نے اس پہ بہت ریسرچ کی اور اس پہ کہ جی کہاں کہاں الیکشن میں ریگنگ ہوتی ہے. سوری، یہ ہمارا مطالبہ سے مراد الیکشن کمیشن اس وقت کا اس کا مطالبہ تھا کہ یہ افضل خان صاحب آپ کا انفرادی طور پہ مطالبہ تھا؟ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ مطالبہ تھا ہر حکومت سے، ٹھیک ہے، کہ ای وی ایم کو، اور ہم نے ای وی ایم پروٹوٹائپ کا 2011 اور 12 میں بنایا تھا، اور یہ اس میں ہمارے ساتھ کامسیٹ یونیورسٹی نے بنایا تھا. ہماری کئی ایک جو پاکستانی فرمز ہیں، کامسیٹ یونیورسٹی کے علاوہ ایکس ڈی جی ایکس چیئرمین نادرا تھے، بریگیڈیئر سلیم معین، انہوں نے بنایا تھا. اس کی ڈیمانسٹریشن ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اس میں پیپر ٹریل ہونا چاہیے تھا. تو آخر میں جو ہم نے بنایا تھا اور ان سب کو پیش کیا تھا، آپ کو اگر کبھی موقع ملے تو پارلیمنٹ میں شورا امام کمیٹی ایک بنی تھی جس میں سب پارٹیوں کے نمائندے سینیٹر اور ایم این ایز تھے. اس کے ساتھ 164 میٹنگز ہوئی اور ہم ایڈوکیٹ کرتے تھے کہ جی پاکستان میں اگر آپ بہتر الیکشن چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی جائے. جب ہم چلے گئے اور 2013 کی ڈوبیس الیکشن میں، ریگڈ الیکشن میں جو ایک حکومت آئی تو انہوں نے اپنے لوگ ہر جگہ بھرتی کیے، اور وہاں سے انہوں نے ہمیں اب اچانک پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کی اپوزیشن کر رہا ہے. یہ تو ہمارے لیے اٹ واز این اٹر سرپرائز. ہم تو چاہتے تھے کہ یہ ہو. مطلب 2013 سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مطالبہ الیکشن کمیشن کا تھا، اور 2013 کے انتخابات کے فوری بعد الیکشن کمیشن اس کی مخالفت کرنے لگ گئے. مجھے اس وقت تو پتہ نہیں چلا. ابھی جب وہ انہوں نے 34 قسم کے بودے قسم کے اس پہ اعتراضات لگائے تو یہ بیسیکلی اعتراضات پی ڈی ایم کے ہیں یا مسلم لیگ کے ہیں یا ان لوگوں کو ہیں جو ماہر ہیں موجودہ نظام میں چوری کرنے کے. وہ پریزائڈنگ افسر کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، وہ وکیل نہیں کرتے، ان کو ووٹ سے زیادہ وہاں پہ جو کاؤنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. تو یہ تو یعنی ابھی آپ کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ میں اگر الیکشن کمیشن اس کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ مخالفت پی ڈی ایم کی وجہ سے مخالفت کر رہا ہے، یعنی الیکشن کمیشن وہ پی ڈی ایم کی نمائندگی کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک بات پی ڈی ایم بھی کر رہی ہے اور ایک بات الیکشن کمیشن بھی اگر کر رہی ہو، دونوں میں مماثلت ہو تو کیا اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جب ہم ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹلی یہ لگتا ہو کہ یہ ای وی ایم مشین کے اندر کوئی مسئلہ ہے. یار میری بات تو سنو خان صاحب، آپ مجھ سے بھی زیادہ امپیشنٹ ہے. بات یہ ہے کہ کیا کہا تھی آپ نے؟ میں نے کہا کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ امپیشنٹ ہیں. نہیں سر، بات کو کمال کریے. بات یہ ہے کہ پاکستان کو نیوٹرل الیکشن کی ضرورت ہے. یہ جو موجودہ نظام ہے
उसमें ना अफजल खान इलेक्शन लड़ सकता है, ना अलामा इकबाल का बेटा जावेद इकबाल साहब लड़ सकते थे और जीत सकते थे, ना उसका पोता लड़ और जीत सकता है। इसलिए कि ये जो सिस्टम है ये है माइटी एंड करप्ट लोगों के लिए, जिनके पास ब्लैक मनी हो और वो उससे खरीदे प्रिजाइडिंग अफसर, वो रिजल्ट चेंज कर दे। या आरओ का इलेक्शन, आपको याद होगा सरदारी साहब ने कहा था आरओ का इलेक्शन, सही कहा था उन्होंने। बात यह है कि एक दफा आरओ ने रिजल्ट तब्दील कर दिया, फिर आप अदालतों के चक्कर लगाते रहे और वो 5 साल गुजर जाएंगे। ये मशीन है, जो ही इलेक्शन खत्म होगा तो इलेक्शन के खत्म होने के मिनटों के बाद वो रिजल्ट आ जाएगा, सेकेंडों के बाद रिजल्ट आ जाएगा। जैसे आप सुपर मार्केट में सौदा करते हैं, खरीदते हैं, तो लम्हों में आपको वो बिल मिल जाता है और उस बिल के मुताबिक आपने पेमेंट करनी होती है। आप उस बिल को चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो आप किसी भी सुपर मार्केट में जाके अगर आपका 5000 का बिल बना है तो उसको ना आप 7000 का कर सकते हैं बाहर से, ना आप उसको 2000 का कर सकते हैं। लेकिन सर माजरत के साथ, अफजल खान साहब माजरत के साथ, मैंने बड़े तहम्मुल के साथ अब आपकी पूरी बात सुनी। मुझे एक पॉइंट यहाँ पर उठा लेने दें सर, मुझे इसी के ऊपर एक पॉइंट उठा लेने दें, मुझे एक पॉइंट उठा लेने दें। लेकिन आप देखो, आप मेरे ख्याल में नए आए हो, तो बात सुन लिया करो उसके बाद। मुझे मैं बिल्कुल नया नहीं आया, मैं बिल्कुल नया नहीं आया, और जितना टाइम मेरा ख्याल है मैंने आपको दिया है, कम ही लोग इतना जो है वो, मैं तो बड़ा तहम्मुल से सुनने का, मैं आपको टाइम नहीं देता मजीद। मैं सर, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप नहीं टाइम देना चाहते तो भी आपकी मर्जी है। बहरहाल एतराज़ तो खैर नहीं, मेरा तो सवाल था, आपने अफजल खान साहब ने ये जो कहा कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसमें भारत की कुछ एग्जांपल्स जो उनकी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जो चीज़ें दिखाई, वो उस हवाले से मैंने अगला सवाल करना था, लेकिन खैर अफजल खान साहब जो है वो लाइन ड्रॉप कर गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो उनकी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, वो उन्होंने ये उठाया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये ईवीएम का मुतालबा 2013 से पहले इलेक्शन कमीशन का मुतालबा था, और 2013 के इंतखाबात के बाद जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इक़्तिदार में आई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है उसने वो इससे पीछे हटी, और अब इलेक्शन कमीशन जो एतराज़ उठा रही है, उन्होंने कहा ये भी कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा ये ठीक है मशीन, लेकिन जो एतराज़ अगर इलेक्शन कमीशन उठा रही है, तो उन्होंने भी जो हुकूमत की जानिब से कुछ वज़रा ने बात की थी, उन्होंने कहा कि ये पीडीएम की बात कर रहे हैं या वो नून लीग की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बेसिकली पीडीएम और नून लीग करार दिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इसमें मौक़िफ़ शामिल करें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो आज कामयाबी हासिल हुई है उसके ऊपर भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस।